وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ ترکی روانہ۔ وزیر اعظم انقرہ میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ ملاقات میں زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر اظہار افسوس کریں گے۔ جنوبی ترکی میں زلزلہ متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ ترک بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ترکیے کا دورہ کر رہا ہوں۔ ترکیے کے عوام کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ ترکیے اور شام میں زلزلے کے نقصانات سے نمٹنا کسی ایک حکومت کے استعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری مشکل کا شکار انسانیت کی مدد کے لیے آگے آئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ترکیے کے ہم منصب نور الدین نباتی کو ٹیلی فون۔ زلزلے میں جانی اور مالی نقصانات پر تعزیت کا اظہار۔ مشکل وقت میں ہر ممکن امداد کی پیشکش۔ پاکستانی حکومت اور عوام اپنے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسحاق ڈار۔ ترکیے اور شام میں تباہ کن زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیے میں 35,418 جبکہ شام میں 5,800 سے زائد اموات۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ترکیے میں 9 روز بعد ملبے تلے دبی 2 خواتین کو معجزاتی طور پر زندہ نکال لیا گیا۔ پاک فوج کی اربن اور سرچ ٹیموں کا ترکی میں امدادی مشن۔ ریسکیو ٹیموں نے 8 افراد کو زندہ نکال لیا۔ 5 زندہ افراد کی نشاندہی کی۔ 138 لاشوں کو ملبے تلے سے نکالا۔ ترکی اور شام کے متاثرین کے لیے امداد کا بھی سلسلہ جاری۔ ترکی کے عوام کے امدادی ٹیموں سے اظہار تشکر۔ ضمنی مالیاتی بل 2023 قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش۔ بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے پرتعیش اشیاء پر 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس۔ جی ایس ٹی کو 18% کرنے کی تجویز۔ ادویات، پیٹرولیم، سپورٹس کی ایل سیز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ کا IMF پروگرام مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ معاشی مستقبل کے لیے قومی سوچ اور روڈ میپ اپنانے کی ضرورت ہے۔ معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے قومی کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ اسحاق ڈار۔ منی بجٹ کا نام عمران بجٹ رکھا جائے۔ عمران کا فیض IMF معیشت اور مہنگائی کی تباہی لایا۔ جیل جانے کی باری آئی تو بزرگی اور بیماری یاد آ گئی۔ عمران خان بزرگ ہے نہ بیمار ہے، وہ صرف فنکار ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ کا بیان۔ طلباء ملک کا مستقبل ہیں جنہوں نے باغ دور سنبھالنی ہے۔ علم سے بہتر کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اسلام منافرت اور ناچاکی ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اقرا یونیورسٹی کراچی میں کانووکیشن سے خطاب۔ عمران خان کی ذہنی ناپختگی نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ خطے کے دیگر ممالک نے اپنی حکمت عملی سے معیشت کو مضبوط کیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی تھیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ عمران خان کے وکلاء عدالت میں پیش۔ ہماری کوشش ہے کہ عمران خان 2 گھنٹے تک عدالت پہنچ جائیں۔ وکیل عمران خان کا بیان۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 12:30 بجے تک کی مہلت دے دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے PTI اور TLP کے ارکان سمیت مختلف آزاد امیدواروں کی ملاقات۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے ارکان سمیت آزاد امیدواروں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے شمولیت اختیار کرنے والے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے درمیان حلقہ بندیوں سے متعلق معاملات طے پا گئے۔ ناصر حسین شاہ کی سربراہی میں پیپلز پارٹی وفد کی MQM قیادت سے ملاقات۔ کوشش ہے کہ MQM پاکستان کے تمام تحفظات کو دور کرے۔ ناصر حسین شاہ۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم سے ہمارا موقف تسلیم ہو جائے گا۔ سید مصطفیٰ کمال۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کسی خاص پارٹی یا لیڈر کی وجہ سے ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آتی۔ کسی قسم کا منفی پروپیگنڈا دونوں ممالک کے تعلقات متاثر نہیں کر سکتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں فائرنگ سے 1 شخص ہلاک، 3 زخمی، ایک مشتبہ ملزم پولیس کی حراست میں، دوسرے کی تلاش جاری۔ صدر جو بائیڈن کا ملک میں فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اظہار تشویش، اسلحے کے خلاف قوانین میں تبدیلی کی ضرورت پر زور۔
پاکستان سپر لیگ کا تیسرا میچ ملتان سلطانز کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 9 وکٹوں سے کامیابی. ملتان سٹیڈیم میں کوئٹہ کی ٹیم 18.5 اوورز میں 110 رنز پر آؤٹ. احسان اللہ کی 5 وکٹیں. سلطانز نے ہدف 13.3 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کیا. رائلی روسو کے ناٹ آؤٹ 78 رنز. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. And I want to congratulate you on the inauguration, the launch of this book about 100 CEOs and their performance. I think this is an excellent initiative. آپ اس طرح کے initiatives لیتے ہیں I'm sure پہلے بھی, لیکن since this is my first time to be a part of this great event, so I'd like to congratulate you. I would also like to acknowledge the presence of members of the diplomatic corps, different companies who are present here, their representatives, CEOs who are in the audience, also members of the media community present here. So assalamu alaikum to everyone, and as I said that I'm very happy to be here. This is my first time کہ میں ایک CEO کی اس گیدرنگ میں آئی ہوں. I've been introduced as the Federal Minister for Poverty Alleviation and Social Safety. I'm also the chairperson of Benazir Income Support Program, and it's been quite a journey for me in politics. 2002 سے I first became member of the Provincial Assembly of Sindh, and I then graduated to becoming member of the National Assembly. I have a long list of achievements, but what I feel very proud to mention here is the fact that when I came and I became the member of the Provincial Assembly, I was in a reserve seat for women, and then I graduated to being able to contest a general election. So today, alhamdulillah, I can proudly say that I represent a constituency. I bagged a number of votes. I represent my people. But what is most important is that the opportunity of representing Pakistan is an honor. So I take great pride in being not only a member of the National Assembly, but being given this responsibility to represent the country at different forums. احسن اقبال صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, تو میں بہت ساری باتیں ریپیٹ تو نہیں کروں گی, لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان نے, and I'm switching to Urdu also because just because in the audiences and otherwise I feel کہ بعض اوقات ہمارا میسج جو ہے وہ اس سطح تک جاتا ہے جہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں پہنچیں. اور جو کچھ احسن اقبال صاحب نے کہا, جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ انہوں نے کہا ہے, تو اتنی ہسٹری تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی. بہت اچھی باتیں انہوں نے شیئر کر دی ہیں, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ایک ملک کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کچھ برسوں میں نہیں ہوتا, اس کا ایک بیج بویا جاتا ہے. پاکستان کی جو بدقسمتی یا پاکستان کے لیے جو انفارچونیٹ جو اس وقت حالات ہیں, اس کا بیج گو کہ ہم ٹھیک ہے پچھلی حکومت بھی ہے, بہت بڑی ذمہ دار ہے, لیکن میں اگر بہت ساری غلطیاں جو ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے صرف یہ بات دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے, اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج کی جنریشن بھی جنرل ضیاء الحق کے ان کالے کارناموں کے نتائج کو بھگت رہی ہے جو شاید اس وقت کی جنریشن نے بھی بھگتا ہے, لیکن اس کے بعد آنے والی جنریشنز نے بہت کچھ دیکھا ہے. I mean, we were growing at a time when we heard that General Zia is there and General Zia has done this and General Zia did that. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس شخص کے کالے کاموں کو آج کی جنریشن بھی بھگتے گی. And it's very unfortunate. مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور ڈکٹیٹرشپ چلی گئی,
لیکن ڈکٹیٹرشپ سے جو نقصان جو ہماری جڑوں کو ہوا ہے ہم اس پر فوکس کرنا بھول جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم آج اس وقت کی بھگت رہے ہیں. ہم جتنا بھی کوشش کریں ہم وہ کرزما لانے میں ہمیں بہت محنت لگانی پڑے گی. جو کرزما پاکستان کا تھا, جو the kind of peak that we enjoyed, the kind of achievements that we proudly earned, تو یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ صرف کہنے کی نہیں ہے. We have to actually understand that what Pakistan lost when Pakistan was taken over by history's worst dictator in form of General Zia-ul-Haq. خیر ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. ہم آج بھی کہیں آگ لگی دیکھتے ہیں, اپنے ہی پاکستانیوں کو کوئی لنچ کر رہا ہوتا ہے. ہم آج بھی اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو بھگت رہے ہیں. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جتھا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو مذہب کا لبادہ اڑا دے. تو یہ ڈپریسنگ ٹائمز ہیں, یہ ڈپریسنگ باتیں ہیں. ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. And you know, it is important for us to get into this whole discussion. The other day I was talking on the floor of the National Assembly and we were talking about a number of issues. We were talking about terrorism and so many other things. Economy, we were talking about Jammu and Kashmir. There was a long list of things that we were talking about, but mainly we were talking about terrorism, the recent attack in Peshawar. اور اس وقت میں نے یہی بات کی تھی کہ we need to focus on the narrative. We need to build a narrative. We need to promote the narrative. We can't just sit down and think that these many operations in Pakistan are the solution to our problems. The solution to our problem is building a narrative, and a counter narrative is going to be the strategy to move forward. We have to understand this. We can't be happy seeing a police station in Pakistan being raided by a mob, and we see that these little kids are being taught that violence is the way forward, and they take pride in being violent. We can't. This depresses us. And if it depresses me as a Pakistani, I'm sure a lot of you have felt bad about those things. So it is important for us to not only take pride in the fact that we are progressive Pakistanis, but also work hard towards telling the world that we are progressive Pakistanis. Tell the world that that is not our narrative being shown in a police station. Our narrative is that we are peace-loving Pakistanis. We have the talent, we have the skill, we have anything that any other developing nation or developed nation has to progress. But what we need to do is کہ ہمیں یہ میسج خود پہنچانا ہے. اور یہ کیسے ہم پہنچائیں گے؟ ہم صرف ایک ایونٹ میں یہ بات نہیں کرتے. ہمیں یہ بات اپنے سکولز میں کرنی ہے, اپنے کالجز میں کرنی ہے, اپنی یونیورسٹیز میں کرنی ہے, اپنے مدارس میں کرنی ہے. This is where this message has to go. اور اس کے لیے یقیناً the government plays a lead role, لیکن اس کے بعد everyone else plays that role. Everyone, including the media, and media most importantly. تو یہ جو ہمارے برینز کے ساتھ کھیلا گیا ہے نا پچھلی 3 دہائیوں سے, ہمیں اس کو انڈو کرنا ہے. اور اسے انڈو ہم تب کریں گے جب ہم اس نیریٹو کو دکھائیں گے دنیا کو, اپنے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو. Now coming back to today, اور آج سی پیک کی بھی بات کی ہے, and I'm very happy کہ سی پیک آج جہاں جا رہا ہے اور جس طریقہ سے ہم اچیو کر رہے ہیں. I want to also remind everybody that in 2013 it was none other than President Asif Ali Zardari Sahab who brought back that CPAC, that concept of CPAC. I mean, it was stuck somewhere, and again a dictator جس نے حوالے کر دیا تھا سنگاپور کے یہ پورا منصوبہ. اینڈ زرداری صاحب سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب پہ جتنی بھی تنقید ہو, لیکن جو ان کا سینس آف ڈوئنگ بزنس ہے, جو ان کا ایک پیشن ہے کہ پاکستان کو بزنس کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہے, پاکستان کو بزنس کنڈیوسو بنانا ہے,
وہ انہوں نے ایز پریزیڈنٹ اپنے دور میں بہت اچھے طریقے سے دکھایا اور اپنی پالیسیز اسی طریقے سے چلائیں, جس میں سی پیک ان کا ایک ویژن تھا. اور آج الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ with this unity government we all understand the importance of CPEC. When a dictator handed over CPEC to another port of Singapore without realizing کہ اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہے, this takes me back to the fact that تھرپول کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور تھرپول بھی just for some 0.11 cents چائنیز کو ہم نے اس وقت بھی خفا کر دیا تھا, and for years we couldn't do anything with Tharpol. But alhamdulillah sanity prevailed, and not only prevailed when democratic progressive people came into power, when they forced everyone to think positively about a project which was our project, and not promote this otherwise. Because میں نے بہت باتیں سنی تھی کہ جی تھرپول کا کوئلہ نہیں چل سکتا, کیوں, اس میں پانی ہے. مطلب میں نے اتنی انسین باتیں تھرپول کے کوئلے کے بارے میں سنی تھی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بری کہانی ہے, ایک برا چیپٹر ہے میری زندگی کا. And today look at the same Tharpol. Not only the 175 billion tons of Tharpol is being exploited, it is also giving us 660 megawatt plus electricity. And Tharpol alone can guarantee fuel for so many, thousands of years, I'd say, because that's the estimate. And I'm very proud to not only belong to Sindh for that matter, but for Sindh to have that capacity to contribute towards the needs of Pakistan. May it be gas and may it be Tharpol today. But وہ ایک کہاوت ہے, African کہاوت ہے, ایک proverb ہے, that alone we go far, together we go, alone we go fast and together we go far. So a province cannot go far alone. It has to take everyone together. And that is the spirit of should be the spirit of any province. May it be Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Gilgit, Kashmir, all these areas. ہمارے پاس potential بہت ہے. میں ابھی بلانی صاحب سے بات کر رہی تھی, وہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان has so much talent. It has got so many skills and skilled people. We perform so well outside Pakistan. Why is it that we can't perform so well within Pakistan? Why is it so? I mean, it's unfortunate کہ ہمارے پاس challenges ہیں. It's unfortunate that میں previous government کو میں کیا میں کہوں, میں کون سے تمغوں سے نوازوں, لیکن ہم یہ رونا نہیں آج رو سکتے کہ پچھلی حکومت نے بہت نقصان کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے لٹرلی گلا گھوٹا ہے اس معیشت کا. انہوں نے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کی ہیں کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے, because I was telling somebody the other day that I am a cabinet member, and it breaks my heart to come out and explain the kind of degradation or the kind of the harm that the economy has to face due to bad policies of previous government. But I can't, I don't have the heart to explain or give the numbers, because it's very depressing for a cabinet member as it is. I don't want to depress the people listening to me. But what I want to tell the people of this country and the audience here, that we need to not lose hope, because hope is what is going to take us forward. We need not to dwell upon what happened in the past. We need to gear up for the future. And when I say that, I look at this audience, a very charged audience with so many CEOs sitting here. I want to thank you for your contribution. I want to thank you کہ آپ نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے. آپ لوگوں نے despite challenges, آپ کے لیے کوئی بہت ایسی environment نہیں ہے کہ آپ کا کام آسان ہے. Believe you me, مطلب میں understand کر رہی ہوں. میں اور ابھی قاسم یہی بات کر رہے تھے کہ کتنی problems ہیں. There are so many problems for doing business. But
the kind of commitment and the resolve that you all have shown for the progress and prosperity of Pakistan is remarkable. So I want to first, a round of applause for yourselves, for being here, for doing what you've done for this country. And I mean, बहुत easy है हमें numbers compare करना, जी इंडिया का investment क्या है या फलाने मुल्क का क्या है, बहुत easy है, लेकिन हमें वो environment भी चाहिए अपने businesses के लिए, और वो हमारा भी काम है create करें, और आपका भी commitment है कि वो आप possible बनाएं. लेकिन देखिए वे फॉरवर्ड अब यही है कि इकोनॉमी को चलाना है, और उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है in terms of creating jobs, in terms of strengthening small and medium businesses, because this is the way forward. I understand that there are challenges, but then who doesn't have challenges? We all have challenges. I for one have a challenge being a politician in this country, and as you know कि हमें तो सबसे पहले कटहरे पे खड़ा कर दिया जाता है, जी हमारा हिसाब होगा, भाई आप हमारा हिसाब लें, सब लें हमारा हिसाब, लेकिन हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना है. तो ये हमारी स्पिरिट है. I'm going to end. I think we are running short of time, but I would just like to thank you all, and I would like to lay emphasis on creating more jobs. I would like to lay emphasis on the CSR of all companies. हमें आपकी मदद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी चाहिए. मैं एक फिगर आपको दे देती हूँ कि we are working with 9 million families, and these are 9 million women with families. You can imagine कि कितने लोग होंगे. What I'd like from you all also, कि we are now looking towards human capital development, and this is the population that is registered with us as beneficiaries. I want to take this opportunity of inviting you all to please come and sit down with us, and to this population that we have before us, how can we improve the development aspect, this human capital that we have. So ये मेरी एक आप लोगों से दरख्वास्त होगी. I would like for these great businesses here to use their CSR component to work with Benazir Income Support Program. Thank you for the opportunity. I won't take time. I also have another commitment after this, but I am once again grateful that I've been invited to this event. I look forward to more opportunities of engaging with you and the diplomatic corps that is here. Their support during floods and otherwise has been tremendous and very encouraging. Pakistan will inshallah come out of all the challenges, because Pakistan is not, a huge population of so many millions. It's a resilient population of so many millions. So we are a resilient nation, and inshallah, despite all the difficulties, we will come out as a proud nation, as always. Thank you once again to all. वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत शासिया मरी CEO समिट से खिताब कर रही हैं. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया. मुल्क के मसाइल का हल जमहूरियत में है. अदालतों में शुरू करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले. इसी तरह इस वक्त इंतखाबात की बात हो रही है. जो आयन और कानून कहता है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें एक टेबल पे बैठ के इंतखाबी निजाम में इस्लाहात नहीं करती और ये तय नहीं हो जाता कि आइंदा जो इलेक्शन होगा वो सारे कबूल करेंगे, इस इलेक्शन का फायदा क्या होगा जो आप अभी करवाएंगे? कौम का के पास पैसा नहीं है आपके पास, आप रोजाना जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, IMF की वो शराइत जो नाकाबिले कबूल है वो भी कबूल कर रहे हैं, तो ये अरबों रुपया जो इंतखाबात में लगेगा और उससे अगले दिन फिर सड़कों पे लोग होंगे कि जी हम तो इसको नहीं मानते, इसका क्या हल है? क्या जरूरत नहीं है कि इंतखाबात से पहले ये
तय किया जाए कि निज़ाम इंतखाबात और इलेक्शंस में लगने वाला जो पैसा है, एक आदमी जो करोड़ों रुपए लगाकर आता है वो अवाम की क्या खिदमत करेगा। और ये सबको पता है, ये कोई मख्फी बात नहीं है कि इलेक्शन के अंदर कितना पैसा लगता है और किस तरह इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बखेरी जाती हैं। और वो हमारे एक दोस्त ने पिछले दिनों कहा था कि सबसे पहले पार्लियामान में जाके ये झूठ बोला जाता है कि मैं इतने पैसे लगा के पार्लियामान में आया हूं। सबसे बड़ा झूठ ये होता है, क्योंकि वो 50 लाख या 20 लाख या 25 लाख वो तो एक दिन में लग जाता है इलेक्शन में। कत्तान हम ये नहीं कह रहे कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, हम ये कहते हैं कि इंतखाबात से पहले कोई ज़ाब्ता बनना चाहिए कि ताकि दोबारा ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया है, उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। एक तरफ दहशतगर्दी का अफरीत है, अभी पिशावर में जो सानिया हुआ मस्जिद में, और उसके अलावा दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी क़यादत का आपस में ना मिल बैठना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं हर जमात अपने अपने, हम नहीं बैठे। पाकिस्तान की मजहबी कुव्वतों पे हमेशा इल्जाम लगता था कि ये नहीं बैठती। पैगाम पाकिस्तान में हम सब आपस में बैठे नहीं, हमने कौम को पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक मुत्तफिका बयानिया और फतवा नहीं दिया। तो अगर ये पाकिस्तान के उलमा मशाइख कर सकते हैं तो सियासी ज़ुआमा क्यों मिसाक पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम इमरान खान साहब से भी गुजारिश करते हैं, हम मियां शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करते हैं, और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिपा सालार और सदर मुमलिकत इनसे भी गुजारिश करते हैं कि मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि एक टेबल के ऊपर बिठाया जाए। अगर हम कहेंगे सिपा सालार बिठाएं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये आप फौज को दावत दे रहे हैं। हम कहते हैं चीफ जस्टिस साहब बिठा लें, सदर मुमलिकत बिठाएं। लेकिन ये आम आदमी जो है, चूंकि मेहराब व मिंबर का आम आदमी से वास्ता है, इस वक्त उसके हालात बहुत बुरे हैं। मुतवस्सित तबका पिस गया है, गरीब पिस गया है, उमरा भी रो रहे हैं। इससे कैसे निकलेंगे? इससे निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो इत्तेहाद है। आप अपनी अपनी जमातों में रहते हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठे होकर बैठे, एक मिसाक पाकिस्तान करें जो मईशत के लिए हो, मुआशरत के लिए हो। हमारा मुआशरा जिस इनहितात की तरफ जा रहा है, अभी जो डनकाना में हुआ, उससे पहले सियालकोट में हुआ, खानेवाल में हुआ, ये जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी है, इसके खात्मे के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मेहराब व मिंबर ने तो करके दिया है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी बेगुनाह के कत्ल में या अवामी इमलाक के ऊपर हमला करने में कोई भी जमात हो, कोई भी उसका ताल्लुक किसी मजहबी तबके से हो, हम कहते हैं उसको कानून के कटहरे में लाएं, गिरफ्तार करें। यह हक किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो मेहराब व मिंबर को मुल्क में फसाद फैलाने के लिए, कत्ल व क़िताल के लिए इस्तेमाल करे। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है या तौहीन रिसालत का मुजरिम है या तौहीन कुरान का मुजरिम है तो अदालत का इख्तियार है उसे सजा देना। खुद ही मुद्दई, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जल्लाद वाली कैफियत, इससे बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान इससे बदनाम हो रहा है, इस्लाम इससे बदनाम होता है, मुसलमान इससे बदनाम होते हैं, मेहराब व मिंबर की बदनामी होती है। तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने एक लाए अमल तैयार किया। सीईओज़ है पाकिस्तान के, उनके हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से किताब जो है उसका लॉन्च हो रहा है।
اور ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے جو کمپنیز ہیں، بزنسز ہیں، وہ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ قابل تحسین ہے. اور اس وقت جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بزنسز ہیں اور جو ہمارے ان بزنسز کو چلانے والے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ ہماری جو ملک کے اندر جو گزشتہ حکومت رہی ہے اس نے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے اور جس طرح کے جھوٹے وعدے اور جس طرح کی جھوٹے دعوے کیے اور جتنا نقصان اس معیشت کو پہنچایا ہے، اس کا جو ازالہ ہے وہ چند ایک مہینے میں یا کچھ سالوں میں بھی شاید نہ ہو پائے. لیکن اگر اس طرح کی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یا جو ہمارے دیگر اس ملک کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو، جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے ہم بڑی جو ہے تکلیف میں رہیں گے. اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہیں وہ نوکریاں پیدا کریں، زیادہ جو ہے امپلائمنٹ کو نکالیں، ابھاریں اور یہ جو پہیہ ہے معیشت کا اس کو چلانے میں ملک کی مدد کریں. میں جس طریقے سے معیشت کی بات کر رہی تھی تو اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کل آپ کے سامنے ایک منی بجٹ آیا ہے وہ بالکل اس حکومت کے لیے بہت مشکل سٹیپ تھا. کوئی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام کا درد رکھتی ہے حکومت وہ اس طرح کا بجٹ نہیں لانا چاہتی، لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور جو گزشتہ پچھلی حکومت نے اس ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے اس کو سہارا دینے کے لیے یہ منی بجٹ بہت ضروری تھا. اور میں اس کا ہرگز جو ہے وہ دفاع یہ کہہ کر نہیں کروں گی کہ مطلب کہ جی یہ بہت اچھا بجٹ ہے، بالکل میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ عمران نیازی جو آج بھی کرسی کو یاد کر رہا ہے اور کرسی کی ہوس میں پاگل ہو چکا ہے، اس نے گزشتہ 5 برسوں میں، پہلے تو یہ راگ 4 برسوں میں یہ راگ الاپتا رہا کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، IMF جانے سے میں خودکشی کرنا بہتر سمجھتا ہوں اور میں خودکشی کر لوں گا اگر IMF جانا پڑے. نہ صرف وہ IMF گیا بلکہ اس نے IMF کے سامنے لیٹ کر پاکستان کے لیے سخت ترین شرائط پر حامی بھری. وہ سخت ترین شرائط جو ہیں وہ پھر قومی اسمبلی میں لائی گئی، بل کی شکل میں انہیں پاس کرایا گیا. ہم وہاں اپوزیشن کا حصہ تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی سخت مخالفت کی، ہم نے نو کہہ کر اپنا جو رول تھا وہ ادا کیا. ہماری ایک نہیں سنی گئی اور ان تمام شرائط پر منوعن عمران نیازی نے حامی بھری اور پارلیمنٹ سے اسے منظور کرایا. اس پروگرام کی منظوری کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کی نیا ڈوب رہی ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے اپنی نااہلی اور نالائکی سے بچنے کا، تو اس نے IMF کی جو سنگین شرائط پر مبنی پروگرام تھا اس سے اس نے کہا کہ جی میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. دیکھیں کسی بھی پروگرام سے اس طرح پیچھے ہٹا نہیں جاتا کیونکہ وہ پروگرام ایک ملک نے سائن کیا ہوتا ہے. عمران نیازی نے سائن نہیں کیا تھا، وہ اس نے پاکستان کے بہاف پہ سائن کیا تھا. اب اس کی شرائط جو بھی تھیں وہ پاکستان کو قبول کرنی تھیں. تو جب ہم آئے حکومت میں جو سچویشن ہمیں ملی وہ ڈیفالٹ کی سچویشن تھی اور پاکستان اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم جس سچویشن میں تھے وہ شری لنکا سے مختلف نہیں تھی. ہم بہت ہی سنگین سچویشن میں تھے اور ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے. ایک تو پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے اور دوسرا
इस प्रोग्राम के साथ जो हमारी एक कमिटमेंट मुल्क की थी उसको एक बार फिर IMF के साथ बैठकर ये बात निगोशिएट करने पर कि जी पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, अगर आपके साथ पाकिस्तान के बिहाफ पर साबिका वज़ीर आज़म ने कोई मुआहदा किया है तो बहैसियत मुल्क हम उसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम ये ना करते तो पूरी दुनिया में हमारी जो क्रेडिबिलिटी का ग्राफ है वो गिर जाता, हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, कोई IMF तो दूर की बात है, कोई मुल्क हम पे भरोसा नहीं करता। वो कहते जी ये तो वादे करके वादे तोड़ने वाले लोग हैं, कमिटमेंट करके कमिटमेंट से भागने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं। आप मुझे खुद बताएं कि अगर आप किसी से कर्जा लें और बाद में आप कहें कि जी मैं तो अब ये कर्जा नहीं दूंगा तुम्हें वापस, और तुमने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों पे तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, तो आपको कर्जा देने वाला तो चले वो तो आपको नहीं देगा कर्जा, लेकिन जो आस पास जो बैठे हुए लोग हैं वो भी आपके इस रवैये को नोट करेंगे और वो कहेंगे कि जी इनके साथ तो किसी भी एग्रीमेंट पे हम जो है हाथ नहीं डाल सकते। तो ये रेपुटेशन पाकिस्तान की इमरान नियाज़ी ने दुनिया में बना दी थी। इस गवर्नमेंट को, इस यूनिटी गवर्नमेंट को आने के बाद जहां इस तरह की क्रेडिबिलिटी को बहाल करना था कि जी हम झूठे लोग नहीं हैं, हम मुनकिर होने वाले लोग नहीं हैं, हम यू टर्न वाला नेशन नहीं है, एक तो ये क्रेडिबिलिटी और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लिहाजा पाकिस्तान से बातचीत, डायलॉग पूरी दुनिया के ममालिक को करना ज़रूरी है। आपने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, इनके जिस तरीके के इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वो कोशिशें कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मतलब कहीं आराम नहीं है उनको, कभी किसी मुल्क के साथ उनकी बायलैटरल है, फिर कभी किसी फोरम पे उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। किस लिए वो कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो साख थी वो गुज़िश्ता 4 बरसों में इमरान खान ने रोन दी थी। इमरान खान और उसके हवारियों ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है वो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में नहीं पहुंचाया गया। लिहाजा इस वक्त जो मुश्किल फैसला इस हुकूमत ने लिया, जो कल हमारे सामने था, वो लेना पड़ा ताकि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में जो मुआशी बदहाली है उससे बचाया जाए। अब ये एक फ़ैसला हुआ है IMF के साथ, क्योंकि आप मीडिया के लोग कुछ तो आप लोग कवर भी करते हैं, जो इकॉनमी को आपको पता है कि प्रोग्राम के रिव्यूज़ होते हैं, मगर ये एक हमें स्पेस मिली रिव्यूज़ के अंदर कि हम भी कुछ शराइत पर बात करें। गो के ऐसा होता नहीं था क्योंकि प्रोग्राम में कुछ शर्तें मान ली हैं तो अब उससे रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन हमें क्योंकि हम नई गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, थोड़ी सी स्पेस जो हमें मिली, वी ट्राइड गेटिंग द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। वी ट्राइड कि जी हमारे लोगों को इसका बोझ इतना बर्दाश्त ना करना पड़े और कोशिश की जाए कि जितना कम बोझ जो निचला तबका है, मुतवसत तबका है, उस पर कम बोझ हो, और कोशिश ये की जाए कि उनको भी राज़ी किया जाए और इस प्रोग्राम में जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल किया जाए। तो अब ये चीज़ें आपके सामने हैं। कल के हवाले से भी मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत जो टैक्सेशन के मेजर्स जो लिए गए हैं उससे पाकिस्तान की मईशत को एक टेका मिलेगा। मैं यही कहूँगी कि इससे ये तासुर ज़रूर जाता है कि जी अब गरीब का क्या होगा। तो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि गरीब के लिए भी इस हुकूमत ने बहुत सोचा और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है। जब से ये हुकूमत आई है हमने यही कोशिश की कि अगर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा होता है तो इसमें कोई ना कोई रिलीफ गरीब को दी जाए। तो पहले आपको याद है कि 2000 रुपये की रिलीफ दी गई थी लोगों को, जो गरीब तरीन तबका है उसको इसकी मद में। और उसके बाद भी आपने देखा कि फिर फ्लड्स का सामना हमें हुआ। फ्लड्स हमारे लिए चैलेंज था। एक तरफ पिछली हुकूमत की नालायकी और नाअहली के कारनामे थे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, IMF के सामने क्रेडिबिलिटी और दीगर दुनिया के ममालिक के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी और इज़्ज़त को बहाल करना था। और इसके साथ साथ आपने देखा कि फ्लड्स की सिचुएशन, 3 करोड़ 30 लाख लोग, ये कोई मजाक की बात नहीं है। जितने लोग अफेक्ट हुए हैं इतनी तो कई ममालिक की आबादी है दुनिया के अंदर। और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी हम पर थी। हमने इन तमाम जिम्मेदारियों को
بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے. فلڈز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر 70 ارب روپے کا اعلان کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25 ہزار فی فیملی کو دینے کا, جو افیکٹڈ فیملیز ہیں, وہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک بولڈ سٹیپ تھا, کیونکہ ایسے حالات نہیں تھے لیکن سپیس پیدا کی گئی غریبوں کے لیے. اسی لیے اب بھی جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں غریبوں کے لیے سپیس پیدا کی جا رہی ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے اس میں 40 ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے, خصوصی طور پہ تاکہ جو غریب ترین فیملیز ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد مل رہی ہے ان کی مدد میں اضافہ کیا جائے, اور جو مہنگائی ہم فور کاسٹ میں ہے ہمارے, اس مہنگائی سے نپٹنے کے لیے ان کو بھی اسی طریقے سے پریپیئر کیا جائے. تو یہ ایک اقدام ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے 1800 ارب روپے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اناؤنس کیے تھے. ٹریکٹرز کی اسکیم ہے جس میں ٹریکٹرز کو کم داموں پہ دینے کا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ ینگ لوگوں کے لیے لونز جو ہیں وہ نرم شرائط پر دیے جائیں گے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا کام کر سکیں. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج ہے, لہٰذا ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسکل ٹریننگ پروگرامز کو متعارف کرایا جائے تاکہ لوگوں کی ٹریننگ کی جائے, کیونکہ ہماری آبادی اپنی جگہ, لیکن اگر یہ آبادی ٹرین ہوگی تو یہ ملک کے کام آئے گی. اور یہی منصوبہ بندی یہ حکومت کی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو مضبوط کریں. آبادی بوجھ نہیں ہے, آبادی ایک ایسٹ ہے. اس آبادی کو ہم اس ایسٹ میں تبدیل کریں گے ان ٹریننگ پروگرامز اور ان لونز اور ان ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہم مدد دے رہے ہیں اس کے ذریعے. تو مشکل وقت ہے, بالکل ہم اس مشکل وقت کو سمجھتے ہیں, اس کا ہمیں ادراک ہے, احساس ہے, ہم بھاگ نہیں رہے ہیں, لیکن جو کرنا ہے ملک کو بچانے کے لیے, ملک کی معیشت کو ٹیکہ دینے کے لیے, اس کو سہارا دینے کے لیے وہ یہ حکومت کر رہی ہے. اور کس کاسٹ پہ کر رہی ہے؟ یقیناً اسی کاسٹ پہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ سننا پڑے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہمیں اپنی واہ واہ کرانی ہے تو ہم اپنی واہ واہ کرائیں یا ہم ملک کو بچائیں. یہ ملک ہے تو ہماری واہ واہ ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ملک ہے تو یہ پوزیشنز ہیں. تو ہمیں پہلے اس ملک کے استحکام کے بارے میں سوچنا ہے, اس ملک کی بقا کے بارے میں سوچنا ہے, پھر ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہم نے یہاں کوئی دودھ کی نہریں اور چاند تاروں کے وعدے نہیں کیے, کتنی کروڑوں نوکریوں کے وعدے نہیں کیے. ہم صرف اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو کیسے بچائیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جب وہ آئے تھے, جب عمران نیازی اپنے منصب پر فائز ہوئے, تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے, اس ملک کے ایگریکلچر کو ریفارمز کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں ہوں تو کیا, میں پھر بھی اس ملک کو بچانے کے لیے اس وزیر اعظم کو کہا, عمران نیازی کو, کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, پہل کریں آپ, میں آپ کا ساتھ دوں گا, چاہے معیشت کی بات ہو, چاہے ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو. اور اسی طریقے سے جو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہی پیشکش کی کہ آپ میثاق معیشت پہ کام کریں, مل کے کام کریں. دیکھیں اس ملک کو وے فارورڈ چاہیے, وہ وے فارورڈ کسی ایک جماعت نے نہیں دینا, ہم نے مل کر دینا ہے. اور صرف پولیٹیکل جماعتوں نے نہیں دینا, ہر سیکٹر نے دینا ہے, ہر سٹیک ہولڈر نے دینا ہے. تو جب تک ہم یہ سوچ نہیں پیدا کرتے اور اس پہ کام نہیں کرتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم آج بھی میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بات ہم نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بھی کی ہے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پرابلم سیریسلی. ہم نے ریفارمز کی طرف جانا ہے. یہ ایک دو فیصلے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نے مستقل منصوبہ بندی اور فیوچر پلاننگ کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور اس کے عمل کے لیے ہمیں سب کے ساتھ کی ضرورت ہے. وہ جو آج کرسی کا رونا رو رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی کرسی کو چھوڑیں, معیشت اور ملک کو بچائیں. اینڈ دس از دا وے فارورڈ. آپ لوگ کے کوئی سوال ہے؟ جی مہنگائی کا اندازہ آپ کو ہے, اب جو گھر چلانے والی خواتین ہیں وہ آپ کی طرف یعنی ڈی ایس پی کی طرف دیکھ رہی ہے, تو جو اس سسٹم میں نہیں ہے ان کو کتنی امید دے سکتی ہے, ان کو کتنی نوید سر دے سکتی ہے ڈی ایس پی ابھی, کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ سروائیول بہت مشکل ہے.
جی بھائی بالکل سروائیول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے سے جو عمران منکر ہو رہا تھا اس سے ہمارے مسئلے بڑھ گئے، کیونکہ اگر کریڈیبلٹی اتنی خراب نہیں ہوتی تو ہماری اتنی زیادہ انرجی نہیں لگتی ان چیزوں کے اوپر. لیکن بہرحال ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے جو غریب ترین طبقہ ہے اس پر اثر پڑے گا، اور ایسے غریب بھی ہیں جو پروگرام کا حصہ نہیں ہیں، تو ہم آپ کے توسط سے ایک بار پھر، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم ڈائنامک رجسٹری جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو پائلٹ کرنا شروع کر دیا ہے مختلف پاکستان کے اضلاع میں. ہر تحصیل کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈائنامک رجسٹری ہوگی، اور ہر غریب ترین جو فیملی ہے اس کو ہم موقع دیں گے کہ وہ آئیں اپنا سروے کرائیں، اور ان کا جو ایسٹ بیس سروے ہوتا ہے اس میں جو واقعتاً غریب لوگ ہیں ان کو ہم نئے سرے سے اس پروگرام میں شامل کریں گے. اور ہم اس کا سکوپ بڑھانا ہوگا تو بڑھائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور اگر کہیں مہنگائی ہوتی بھی ہے تو ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، یا ان کو سہارا دینے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو یہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. جی جی بالکل، اگر پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھتے ہیں تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم آپ کو یہ باتیں نہیں کہیں گے کہ جی جائیں فلانے ملک میں دیکھیں یا اس ملک میں دیکھیں. ہمیں اپنے ملک میں دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز ہمارے ملک میں اگر بے روزگاری ہے تو یقیناً اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے گا جس کے پاس روزگار نہیں ہے، اور اس کو اپنے روزگار کی تلاش میں نکلنا ہے اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کو بھروانا ہے، تو یہ ایک بوجھ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ یہی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے آج ہم اس ایونٹ میں بھی آئے ہیں، بزنسز کو، اسمال میڈیم بزنسز کو بھی انکریج کریں کہ وہ جاب کریشن کریں. گورنمنٹ خود جاب کریشن کے جو اپرچونٹیز ہے اس کو ٹٹول رہی ہے، بیکاز یہی ہمارا وے فارورڈ ہے. اور اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے اور اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھگتنی پڑ رہی ہیں تو اس کے اوپر یہ ایڈیشنل بوجھ ہے، اور پھر اس قیمت کے بڑھنے سے بہت ساری اور قیمتوں پر اثر پڑتا ہے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے، بٹ کچھ ایسے کٹھن فیصلے ہیں، کچھ ایسے جو ہے وہ افسوسناک ایسے سٹیجز پہ ہم آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ سخت فیصلے لینے پڑنے ہیں. لیکن یہ سخت فیصلے ان دا لانگ رن بہتری کے لیے لینے پڑ رہے ہیں، جو کہ معیشت کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر معیشت سٹیبل نہیں ہوگی تو پاکستان میں کچھ نہیں چل سکتا. تو معیشت کی سٹیبلٹی ہماری پرائیورٹی ہے، اس میں سخت فیصلے لیں گے، سب بھگتیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی کی میں بات بتا دوں آپ کو کہ کفایت شاری، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب نے میٹنگز کی ہیں، اور کفایت شاری کے حوالے سے ایک پوری پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس میں جہاں جہاں کٹوتی سرکاری سطح پہ ہوگی وہ بھی کریں گے. اپنا پیٹ جو ہے وہ کاٹیں گے، پیٹ پر کو باندھیں گے، لیکن اس ملک کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ غریب طبقے پر نہیں پڑتا ہے. جو بہت غریب ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوتا، اور جو بہت امیر ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوتا، میڈل کلاس متاثر ہوتی ہے. تو کیا سرکاری سطح پر جو وزراء ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کیا وہ اس میں اپنے جو اخراجات ہیں اس کو کٹوتی کر کے کیا عام عوام کے لیے وہ کچھ ایسا پلان دے رہے ہیں؟ میں نے انہی کے سوال کے جواب میں یہ بات کی کہ کفایت شاری جو ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے. دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ، اور اس پر چل رہی ہے کانورسیشن کیبنٹ کے اندر. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کی ہے اس کیبنٹ کے اندر، اور اس کیبنٹ کی ہی اور جو تجاویز آئیں گی اس پر عمل کیا جائے گا. انہوں نے ابھی حالیہ جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں بھی یہ بات دہرائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انرجی کنزرویشن پلان ہے جس سے کہ اس سے بھی ہمارے کافی پیسے بچتے ہیں، تو اس پلان کے اوپر بھی ہمیں سیریس جانا ہے. دیکھیں نا، اب یہ ہوتا ہے کہ وی ریئلی ڈونٹ ہیو another option. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں. ہمارے پاس انرجی کنزرویشن پلان پر عمل کرنا ہے، ہمیں آسٹیرٹی میجرز کو اختیار کرنا ہے، اور ہمیں کچھ ایسے فیصلے لینے ہیں جن کے لینے کے بعد جن vulnerable کمیونٹیز پر افیکٹ ہوگا ان کو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے. تو
में ये पहला मुकदमा नहीं है। दुनिया में कौमें जब आज़ादी की जंगें लड़ती हैं तो कुछ पाकिस्तान की तरह जल्द अपनी मंजिलें हासिल कर लेते हैं और कईयों को सदियों लड़ना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कश्मीर का मुकदमा सदियों लड़ते रहेंगे, लेकिन आप दहाइयों का सफ़र तय करते हैं, लेकिन तैयारी कौमों की लड़ाई में आप सदियों की करके चलते हैं। इसीलिए शहीद भुट्टो ने जब ये कहा था कि हमें 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे, 1000 साल किसी शख्स की, शायद कोई भी कौम इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन ये इस जज्बे का इजहार था कि हमें कितनी भी तवील जंग लड़ना पड़ी हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, हम अपनी जगह खड़े इस मुकदमे को लड़ते रहेंगे। और ये लाजम नहीं है, जो वकील होता है अगर वो खुद तगड़ा ना हो, अगर वो खुद इक्विप्ड ना हो, अगर वो खुद एनलाइटेंड ना हो, ये कई तरह की मुश्किल मुकदमात हो सकते हैं, तो वो दुनिया में बेहतर मुकदमा पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर जैसी भी रही जमहूरी हुकूमतें जब जब आईं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जब जब आईं, कश्मीर के ऊपर एक वाहिद मुकदमा है, वाहिद फैसला है। ये किसी हुकूमत का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के एक एक फर्द का मुकदमा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई मेरे जैसा नालायक आ जाए, उससे जरा बेहतर मुकदमा ना लड़ा जाए, उसकी पॉलिसी के अंदर नरमी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का एक एक फर्द, एक एक हुकूमत, एक एक इदारा इसके साथ मुंसलिक है। इसको इतना डिप्रेस हो जाने की जरूरत नहीं है। क्या किसी जमहूरी हुकूमत के दौर में कश्मीर के ऊपर हमारी पॉलिसी में कोई डेविएशन हुई? आज तक एक लफ्ज मुझे बता सकता है कोई शख्स इस हाल में बैठा? कोई हुकूमत किसी जमात की हो, हमेशा कश्मीर हमारा यूनिफॉर्म फैसला कि कश्मीरियों का हक राय दही उनको मिलेगा, वो अपने मुस्तकबिल का, अपने मुकद्दर का फैसला खुद करेंगे। इसके अलावा किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी इस पर तब्दीली नहीं। और मुझे हैरानगी हुई कि यहां हुकूमतों में क्लब करके सबको कंडेम कर दिया गया। जो कंडेम करने वाला है उसको कीजिए। हां, हम भी 5 और 7 ऑप्शंस की बात कभी नहीं करते। हमने उस वक्त भी ऐवानों में खड़े होकर उस ऑप्शन की मुखालफत की थी। हम बिल्कुल उससे हटने वाले नहीं हैं। मैं अपनी जमात की बात करूं तो शहीद भुट्टो से लेकर मेरी जमात जब तश्कील पाई थी, तख्लीक हुई थी 1967 में, तो उसके जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक क्लास है, एक चैप्टर लिखा गया था, वाई ए न्यू पार्टी। आजकल तो रोज पार्टियां बन जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। ये बाकायदा कई इजलास इसके हुए थे, लंबी मैराथन सेशंस होते रहे थे, और फिर बड़ी फिक्री बहसों के बाद, साल सवा साल की बहसों के बाद ये जमात तश्कील पाई थी। इसके ऊपर बेशुमार आपके तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन इसका जो वाई ए न्यू पार्टी जो चैप्टर लिखा गया था उसमें 3 क्लासेस थी, और उसमें एक क्लास ये थी कि हमने कश्मीर की आज़ादी का मुकदमा लड़ना है और कश्मीर को आज़ाद करा के पाकिस्तान की आज़ादी को मुकम्मल करना है। दिस इज फाउंडेशन ऑफ पीपल्स पार्टी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जमातें इस तरह नहीं है। बाकी जमातें भी कश्मीर के साथ इसी तरह मुंसलिक है। अगर कभी बैकडोर डिप्लोमेसी का दौर आया तो क्या किसी पॉलिटिकल दौर में आया? कौन थे वो लोग जो बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहे? कौन सा पॉलिटिशियन था उसमें? किसके जहन की तकलीफ थी? प्लीज, सियासतदान कमजोर भी आए हैं, स्पॉन्सर्ड भी आए हैं, उनमें खराबियां भी रही हैं, पर इस तरह नहीं कि आप सबको गाली दे दें, सबको कंडेम कर दें। सॉरी, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, कश्मीर इस वक्त दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और कश्मीरियों ने बनाया हुआ है। हमें हर हाल में उनकी सपोर्ट जारी रखनी है, जारी है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ उसका हमने रिचुअल्स बना के रख दिए हैं। हम 5 फरवरी को, फला अगस्त को, इन दिनों को दिन मनाते हैं, बैनर लगा देते हैं, रोड्स के ऊपर हम होर्डिंग्स लगा देते हैं, चंद सेमिनार कर लेते हैं। यकीनन इससे मसला हल नहीं होगा। भारत बड़ी तेजी के साथ अपने सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी उन्होंने कोशिश की, और उस कोशिश को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने ओपनली भी और जो अदरवाइज सोर्सेज थे उनके ज़राए से भी पूरी कोशिश की है कि वो जो बाकी उन्होंने उसकी जोग्राफियाई हैसियत को तो ख़राब करने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने उसकी
जो जेरी मेंडरिंग करके हल्का बंदियां तब्दील करने की कोशिश की, उन्होंने उनके जो शहरियत के कवानीन बदल के वो तब्दीली की है, उन्होंने डोमिसाइल देने के जरिए वहाँ की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की है। इनका सबका जवाब अपनी अपनी जगह कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक इंतहा पसंद हुकूमत है। उस इंतहा पसंद हुकूमत को किसी ने अगर मुंह पे खड़े होके मुंह तोड़ के उसका जवाब दिया है तो वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जिसके जवाब में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगी और कत्ल के फैसले हुए और कहा गया कि हम इनाम देंगे जो बिलावल भुट्टो का कत्ल करेगा। ऐसे नहीं है कि सियासतदान इस कश्मीर के मुकदमे को हिंदुस्तान के आगे लिफे बैठे हैं। और ये भी कहा गया मेरे भाई ने, मैं उस कॉन्फ्रेंस में शामिल था जो शर्म शेख में हुई थी। हजूर वाला वो वाहिद कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जिस वक्त एलामिया जारी होना था, हम दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म और हमारा मैं उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में शामिल था। वहां से जब हम उठे तो मैं पाकिस्तानी मीडिया के साथी गवाह हैं इस बात के, मैं उनके आगे हाथ बांधता रहा कि यार ये जो कुछ हो गया है इस मामले को जब तक अनाउंस नहीं हो जाता इस पर खामोशी इख्तियार कर लो। वो मामला बाहर निकला, अभी वजीर आजम हिंदुस्तान मनमोहन सिंह वहां से निकल के कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं गए थे और हिंदुस्तान में बीजेपी ने उनके खिलाफ जुलूस निकालने शुरू कर दिए थे। आखिर क्या हुआ था, क्या माना था मनमोहन सिंह ने, क्या कमिट किया था, जिसके जवाब में पूरे हिंदुस्तान में उसके गालियां शुरू हो गई और उनको कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद अपनी उस स्टेटमेंट से भागने की कोशिश करनी पड़ी। और हमने कहा नहीं, आपने ये ओपन स्टेटमेंट दी हुई है, हमारे साथ इन राइटिंग किया हुआ है, मैं उसमें शामिल था। ऐसा नहीं है कि हम कोई वहां पाकिस्तान का मुकदमा हार के आए थे, हार के आए होते तो हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह को गालियां ना पड़ रही होती। हाँ, ठीक बात है कि हमें बेहतर फैसले करने की जरूरत है, हमें अच्छे फैसले करने की जरूरत है। अजीज तलबा, बात यह है कि एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपनी इज्जत बना के रखेगा, अपनी इकोनॉमी बना के रखेगा, दुनिया के अंदर अपनी कमिटमेंट्स निभा के रखेगा, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अपना मुकदमा लड़ पाएगा और कश्मीर का मुकदमा बेहतर रंग में लड़ पाएगा। अगर हम अपनी सस्टेनेंस के लिए दुनिया के आगे हाथ फैलाते चले जाएंगे तो हम दुनिया में कश्मीर का मुकदमा कितना मौसर लड़ सकेंगे। यकीनन ये सब हुकूमतों का प्रॉब्लम है, किसी आज की हुकूमत का नहीं है। ये पहले इमरान खान की हुकूमत का भी ऐसा ही हाल था, उससे पहली हुकूमतों का भी ऐसा ही हाल था। इसके बावजूद कि हम डिपेंडेंट रहे दुनिया के, क्या पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेन तकाजे क्या है, लड़ाई क्या है। आपने फरमाया कि हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर के बारे में अच्छे अज़ाइम नहीं रखता, तो हुजूर हमारे बारे में क्या ख्याल है, हम कब उनके बारे में बहुत अच्छे अज़ाइम रखते हैं। हमने भी हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुकदमे के लिए आगे बढ़ के अपनी पॉलिसी में भी और प्रैक्टिकली भी कोशिशें की हैं, जंगें लड़ी हैं, कोल्ड वार्स हुई हैं और चल रही हैं, तनाव चल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है, वहां से भी कोशिशें होती हैं, यहां से भी कोशिशें होती हैं और सारी कोशिशें बयान नहीं की जा सकती, सारी कोशिशों को पब्लिकली ओन नहीं किया जा सकता। मैं गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूं, मैं किसी और हैसियत में होता तो मैं खुल के आपसे बातें करता सारी कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, कई दफा यह भी हुआ, जिस तहरीक के अंदर वायलेंस आ जाता है वो वायलेंस क्यों हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन वायलेंस आ जाता है तो आपके मुखालिफ को उस तहरीक का एक नया नाम देना, उसको मौका मिल जाता है। जिस दिन कश्मीर की तहरीक में बंदूक शामिल हुई थी उस वक्त भी समझदार लोगों ने कहा था कि यह कश्मीर के मुकदमे के लिए बेहतर फैसला नहीं होगा, और कश्मीरी कहते हैं, हुर्रियत वाले कहते हैं कि यह एक गलती हुई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हमारे भाइयों ने, उन बहनों ने, उन हुर्रियत पसंदों ने जिन्होंने जदोजहद करके उस मुसल्लह जदोजहद में जाने दी थी, उन्होंने कोई गलती की थी? नो, कोई गलती नहीं थी, वो बड़े इखलास वाले थे। सिर्फ ये हुआ कि बाज़ औक़ात पॉलिसी बनाते हुए जज्बात में, उस वक्त किस हालात में था, दुनिया में बहुत सारी मुसल्लह जदोजहदें हो रही थी, बहुत सारे खित्तों में हो रही थी, अफगानिस्तान में हो रही थी, अफ्रीका में हो रही थी, और उन मुसल्लह जदोजहदों का असर यहां भी हुआ। और फिर यह भी है अजीज तलबा, हम कश्मीर के मुकदमे को मुसलमान और हिंदू का मुकदमा बना के बैठे हुए हैं। मैं हमेशा यह कहता हूं कि वो मुस्लिम अक्सरियत जरूर है, लेकिन वहां इंसानों का मुकदमा है, इंसानियत का मुकदमा है। हम अगर उसको हिंदू और मुसलमान का मुकदमा बना के लड़ेंगे
تو دنیا مسلمان یا ہندو ریاستوں کے اندر تقسیم نہیں ہو رہی، اب دنیا مذہبی ریاستوں کی باتیں نہیں سن رہی ہے، کر رہی۔